اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ ہم جتنا بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا اچھا موقع دیا کہ ہم اس کلاس کو چلا سکیں، اس کو لے کے چل سکیں، اس کے اوپر محنت کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو یہ میری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ ہم اتنا اچھا اور اتنا بڑا جو کام ہے وہ ہم لوگ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر استقامت عطا فرمائے۔ تو چلتے ہیں آج ہم لوگ اپنی کلاس کی طرف۔ تو عربی زبان جو ہے وہ قرآن مجید کی زبان ہے اور بہت ہی آسان ہے۔ خاص کر اردو بولنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے یہ سیکھنا بہت آسان ہے، کیونکہ عربی زبان کے اندر جو الفاظ بولے جاتے ہیں اور جو اردو زبان کے الفاظ جو بولے جاتے ہیں وہ کافی حد تک اگر دیکھا جائے تو تقریباً 80% جو ہیں الفاظ عربی زبان کے وہ اردو میں بولے جاتے ہیں۔ صرف کیا ہوتا ہے، جب ایک زبان سے دوسری زبان کے اندر تبدیلی رونما ہوتی ہے تو اس کے اوپر کچھ نہ کچھ قواعد و ضوابط لاگو ہوتے ہیں۔ اگر ہم ان قواعد و ضوابط کو اچھے طریقے سے ریڈ کر لیں، اچھے طریقے سے پڑھ لیں، تو میرا خیال یہ ہے کہ کافی حد تک ہم لوگ وہ زبان سیکھ سکتے ہیں۔ ہر زبان کو سیکھنے کے لیے اس کے جو بنیادی حروف ہیں ان کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ جس طرح کہ جب ہم لوگ انگلش کی بات کرتے ہیں تو انگلش کے جو بنیادی حروف ہیں وہ ہیں الفابیٹس ABC۔ اسی طرح سے جب ہم اردو کی بات کرتے ہیں تو اردو میں جو بنیادی حروف ہیں الف، ب، پ، ت، ٹ، ث یہ ہیں۔ لیکن جب ہم لوگ عربی کی بات کرتے ہیں، عربک کی بات کرتے ہیں تو اس کے جو بنیادی حروف ہیں ان کو حروف الہجا کہا جاتا ہے۔ حروف الہجا۔ یہ حروف الہجا جو ہیں یہ بنیادی حروف ہیں عربک کے، اور ان کو پروناؤنس کرنا، ان کو پڑھنے کا طریقہ اور کون کون سے یہ بنیادی حروف ہیں اب ہم وہ دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے الف، با، تا، ثا، جیم، ہا، خا، دال، زال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، یا۔ یہ بنیادی حروف ہیں عربی کے، اور اس میں آپ اگر ان کی تعداد دیکھیں تو ایک رو کے اندر 7 اور 4 روز ہیں، ٹوٹل جو تعداد بنتی ہے وہ 28 بنتی ہے۔ کچھ لوگ
عربک والے جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی تعداد 28 ہے، اور کچھ یہ کہتے ہیں کہ ان کی تعداد جو ہے وہ 29 ہے۔ وہ دونوں کا آپس میں تعداد کے لحاظ سے جو پرابلم آتی ہے وہ الف اور حمزہ کے اوپر آتی ہے، وہ ہم لوگ بعد میں ڈسکس کرتے ہیں الف اور حمزہ کا جو فرق ہے۔ اب ہم سب سے پہلے تو یہ دیکھ لیتے ہیں اس کو جو پروناؤنس کرنے کا، پڑھنے کا جو طریقہ ہے۔ عربک کے اندر الف، با، تا، ثا، جیم، ہا، خا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ضا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا اور یا۔ اب ہم تھوڑا سا اگر دیکھیں اردو زبان کے اندر یہ چیز یاد رکھیں کہ جو ان کو بولنے کا طریقہ ہے، ہم لوگ پڑھتے ہیں الف، بے، پے، تے، یہ جو ایک ہی آواز نکالتے ہیں اردو زبان کے اندر، جب ہم لوگ ان کو عربک میں پڑھیں گے تو آ کی آواز کریں گے۔ مثلا ذرا دیکھیں اب آپ، الف، با، تا، ثا، جیم، ہا، خا، یہ آواز اگر دیکھیں تو وہاں پر اردو زبان کے اندر جو اے والے الفاظ ہیں یہاں پہ ہم لوگ آ کی جو ساؤنڈ ہے وہ کریٹ کریں گے۔ دال، زال، را، اردو میں ہم اس کو رے پڑھتے ہیں، اب یہاں عربی کے اندر را پڑھیں گے۔ زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ضا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا اور یا۔ یہ اس کو پروناؤنس کرنے کا طریقہ ہے جو آپ لوگوں کو بتا دیا گیا ہے۔ اب ہم لوگ چلتے ہیں الف اور حمزہ میں جو فرق ہے وہ کیا ہے۔ سب سے پہلے یہ دیکھیں ذرا آپ، ان علامات سے ہم لوگ بخوبی آگاہ ہیں۔ ایک یہ علامت، ایک یہ علامت اور ایک یہ علامت، اس کو زبر کہتے ہیں، اسے زیر کہتے ہیں، اسے پیش کہتے ہیں، اور یہ حرکت کہلاتی ہے، اس کو ہم لوگ حرکت کہتے ہیں، اور یہ ہمارے پاس سنگل حرکت ہے۔ آپ یہ دیکھیں، اگر دو زبر آ جائیں، دو زیر آ جائیں اور دو پیش آ جائیں تو اسے ہم لوگ دوہری حرکت کہتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس سنگل حرکت ہے اور یہ ہمارے پاس دوہری حرکت ہے، اور دوہری جو حرکت ہوتی ہے اسے ہم لوگ تنوین کہتے ہیں، اسے ہم لوگ تنوین کہتے ہیں۔ اب ان حرکات کے بعد، حرکت ایک کو سنگل کو کہتے ہیں اور حرکت کی جمع حرکات ہے۔ اب یہاں ذرا دیکھیں، ان حرکات کے بعد ایک اور علامت جو بہت ہی اہم ہے وہ ہمارے پاس ہے یہ، اس کو دو طرح سے آپ لوگ لکھ سکتے ہیں، اس کو ہم لوگ علامت سکون بھی کہتے ہیں اور اسے ہم لوگ جزم بھی کہتے ہیں۔ اور غور سے اگر آپ لوگ یہ دیکھیں تو یہ اور یہ پیش جو ہے یہ عموماً جب لکھنے کے دوران یہ ایک جیسے مکس ہونے کی کوشش کرتے ہیں، لہذا اس چیز سے بچنے کے لیے ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم لوگ
جو جزم کی علامت استعمال کریں گے علامت سکون کی، تو وہ ہم لوگ یہ علامت استعمال کریں گے۔ تو یہ دیکھ لیں، یہ علامات آپ لوگوں کے سامنے آ گئیں، زبر، زیر اور پیش، اور اس کے بعد یہ آ گئی جزم، علامت سکون۔ اب ہم لوگ چلتے ہیں، اگر یہی حرکات الف کے اوپر اس طرح سے اگر یہ حرکات لگی ہوں الف کے اوپر اور نیچے، اور اس کے بعد ایک اور جزم، تو یہ جب ہم اس کو غور سے دیکھیں گے تو اب یہ الف نہیں ہم لوگ اس کو کہیں گے، اب یہ حمزہ تصور کیا جائے گا۔ جب الف کے اوپر حرکات آ جائیں یا علامت سکون آ جائے تو اس وقت ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ ہم اسے حمزہ کہیں گے۔ اگر ان میں سے کوئی حرکت نہیں ہوگی یا علامت سکون نہیں ہوگی تو پھر ہم اسے الف ہی کہیں گے۔ اب آپ یہ دیکھیں، مثال کے طور پہ یہ لکھا ہوا ہے قلم، کہیں پہ بھی آپ کو نہ تو الف نظر آ رہا ہے نہ آپ کو حمزہ نظر آ رہا ہے۔ اب اسی طرح سے اگر ایک اور مثال ہم لوگ لیتے ہیں، انسان، اب یہاں دیکھیں، اگر آپ سے یہ کویسچن کیا جائے کہ آپ یہ بتائیں کہ یہ جو لکھا ہوا ہے انسان، اس کے اندر حمزہ کتنے ہیں اور الف کتنے ہیں، تو آپ فوراً سے بتائیں گے کہ یہ دیکھیں حرکت لگی ہوئی ہے، یہ حمزہ، اور یہ حرکت کے بغیر ہے، یعنی یہاں پہ حرکت کوئی بھی نہیں ہے، لہذا اسے ہم لوگ کیا کہیں گے؟ اسے ہم لوگ الف کہیں گے۔ یعنی یہ چیز یاد رکھیں، جس پر حرکت نہیں ہے وہ الف ہے، اور جس پر حرکت لگی ہوئی ہے اسے ہم لوگ کیا کہیں گے؟ اسے ہم لوگ حمزہ کہیں گے۔ اب ایک اور مثال کے طور پہ آپ ذرا دیکھیں، لکھا ہوا ہے کتاب، اب الف کے اوپر یہاں پہ دیکھیں کوئی حرکت لگی ہوئی ہے، کوئی حرکت نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ کتاب کے اندر ہمارے پاس یہاں پر یہ الف پڑھا جائے گا، حمزہ نہیں پڑھا جائے گا۔ اسی طرح سے قرآن پاک کا پہلا ہی لفظ اقرا، آپ ذرا دیکھیں، اگر آپ سے یہ کویسچن کیا جائے کہ آپ یہ بتائیں کہ یہاں پر الف کتنے ہیں اور حمزہ کتنے ہیں، تو فوراً دیکھتے ہی اب آپ پہچان جائیں گے، اب آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ اس کے اوپر حرکت لگی ہوئی ہے، جزم آ رہا ہے، لہذا اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دونوں ہمارے پاس حمزہ ہیں، الف اس میں موجود نہیں ہے۔ تو یہ فرق تھا الف اور حمزہ میں۔ اب ہم اس سے آگے تھوڑا سا چلتے ہیں، وہ اس طرح سے ہے کہ حروف پلس حرکات، ان دونوں کو ملانے سے حروف الہجا ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، اور حرکات یہ ساری آپ کے سامنے آپ کو بتا بھی دی گئی ہیں۔ اور یہاں پہ ذرا دیکھیں تو حروف اور حرکات کے آپس میں ملانے سے الفاظ وجود میں آتے ہیں، الفاظ وجود میں آتے ہیں۔ اب الفاظ جو ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، الفاظ جو ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔
ایک ہوتا ہے با معنی اور دوسرے الفاظ ہوتے ہیں بے معنی. جیسے اردو کی مثال ہم لوگ لیتے ہیں. اردو میں ہم لوگ کہتے ہیں کھانا شانہ، چائے وائے. کھانا تو ایک لفظ ہوا، شانہ کیا ہوا جس کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے. تو وہ ہمارے پاس بے معنی الفاظ ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے، کیونکہ ہم لوگ جو اسٹڈی کر رہے ہیں، ہم نے الحمدللہ قرآن پاک کی اسٹڈی کر رہے ہیں، عربی زبان کی اسٹڈی کر رہے ہیں، اور اس چیز کے اندر اگر آپ یہ دیکھیں تو کوئی بھی ایسا لفظ نہیں ہے جس کا معنی نہ ہو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے کورس کے اندر یہ جو بے معنی الفاظ ہیں ان کا کوئی وجود نہیں ہے. با معنی ہم لوگ پڑھیں گے، اور جو با معنی الفاظ ہوتے ہیں انہیں ہم لوگ کلمہ کہتے ہیں. انہیں ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ کلمہ کہتے ہیں. اور اگر ہم لوگ یہ دیکھیں کہ کلمہ جو ہے، اب جب پروناؤنس کرتے ہیں تو اس وقت اگر آپ لوگوں نے یہ دیکھا ہو تو کیا ہوتا ہے، جو ہم لوگ بولتے ہیں کلمہ چوک، یا پھر اس کے بعد ہم لوگ پہلا کلمہ. تو یہ جو پروناؤنسیشن ہے یہ بہت اہم کردار ادا کرتی ہے، لہذا ان کا خاص خیال رکھیں. یہ اصل میں صحیح جو ورڈ ہے وہ ہے کلمہ. اس کو ہم لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ کلمہ پڑھتے ہیں. اب کوئی بھی زبان آپ یہ دیکھیں، اگر ہم لوگ انگریزی زبان کو دیکھیں تو جو با معنی الفاظ ہیں اس کی انہوں نے گروپنگ کر دی ہوئی ہے، اور گروپنگ کے لحاظ سے انہوں نے اس کو میرا خیال ہے کہ 8 کے اندر اس کو تقسیم کر دیا ہوا ہے، 8 کی تعداد میں، جسے ہم لوگ پارٹس آف سپیچ کہتے ہیں. اور اسی طرح سے اردو اور عربک کے اندر یہ جو با معنی الفاظ ہیں، جو کلمہ ہیں، ان کو 3 کے عدد میں اس کو تقسیم کر دیا ہے. یعنی کلمہ کی 3 اقسام ہیں. اب 3 اقسام جو ہیں وہ کیا ہیں وہ ذرا دیکھ لیں آپ. سب سے پہلی ہے اسم، دوسرا ہے فعل، اور پھر ہے حرف. اسم، فعل، حرف، یہ کلمہ کی اقسام ہے. اب ہم لوگ لکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جتنے بھی الفاظ ہیں، یہ جو کلمہ ہیں، یہ یا تو اسم ہوں گے، یا فعل ہوں گے، یا یہ حرف ہوں گے. ان تینوں کے علاوہ یہ کچھ بھی نہیں. پورے قرآن پاک کے اندر جتنے بھی الفاظ ہیں جو کلمہ ہیں وہ ان 3 کے اوپر مشتمل، یا وہ اسم ہوگا، یا فعل ہوگا، یا پھر وہ حرف ہوگا. تو یہ انشاءاللہ سب سے پہلے اب ہم لوگ نیکسٹ لیکچر کے اندر ہم لوگ جو ڈسکس کریں گے، جو ہم لوگ شروع کریں گے، وہ اسم کو شروع کریں گے، اور اسم کو پراپر اس کو ڈسکرائب کریں گے. پھر اس کی آگے سے جو اس کی عربی زبان کے اندر، چاہے تھوڑا سا بتا دیتا ہوں، عربی زبان کے اندر جو اسم ہے نا، اس میں 4 باتوں کا خاص خیال رکھا جاتا ہے. وہ جو 4 باتیں ہیں وہ انشاءاللہ ہم لوگ اپنے نیکسٹ لیکچر کے اندر ہم لوگ اس کو ڈسکرائب کریں گے. تو سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم.